أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حریف شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں گردنیں وفا شہادوں کی پھٹی ہیں برسر میدان گردنیں وفا شہادوں کی پھٹی ہیں برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. صلہ شہید کیا ہے صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاودانہ. ذمکار و ذمرتبہ حضرات علماء کرام بالخصوص عام محترم استاد العلماء یادگار اسلاف ہماری ٹھنڈی چھاؤں مولانا ابوالخالق صاحب کی زمائی حضور جامعہ قاسمیہ کے اساتذہ کرام اور میرے وجود مسلمان نوجوان دوستوں اور میرے بزرگوں عزیز اجزاء طلباء کرام آج 11 محرم الحرام 1444 ہجری عظمت شہدائے اسلام کے عظیم الشان عنوان پر آپ حضرات کی زیارت کا بھی شوق ہوا اور آپ جیسے ایمان والوں کی سے ہم کلام ہونے کا بھی رب تعالیٰ نے شوق فرمایا. اس پر میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کر رکھا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اپنے افاضل علماء کرام کے سامنے میں انتہائی کم تر کا طالب علم بن جاؤں تو یہ میری بڑی سعادت ہوگی. لیکن حکم کی تعمیل میں ماحول اور مناسبت سے جڑی ہوئی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. امید کرتا ہوں آپ حضرات جہاں اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں بھی اپنی توجہ سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ. سامعین ذمکار میں اور آپ جہاں بیٹھے فیض مادری روحی جامعہ علیشہ القرآن حضروں کا جامعہ قاسمیہ انوار القرآن اور یہ ادارے اپنے فرائض منصبی شب و روز کی محنت کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو جسے سلانے کے لیے جسے غفلت میں ڈبونے کے لیے جسے سستی اور قائلی کا شکار بنانے کے لیے عالمی ملک اور اس کے ایجنٹ اپنی ریشہ روانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں کرتے رہیں گے اور ان کا
اکابر علماء کرام اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ذات کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے میں اور آپ، مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل آج محسوس نہیں ہو رہا کہ آج محبتوں کا ماحول ہے۔ اللہ کرے ہم ان محبتوں میں محبتوں کے پھول کھلانے کا باعث بن جائے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے اس طرح برابر کی آج محسوس نہیں ہو رہا، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے آپ کی سرپرستی میں اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ سامعین عزیزدار عزیز طلباء کرام، آپ کی کثرت ہے اور میرا مخاطب بھی آپ ہے، آپ ہمارا جوڑ ہے، آپ قوم کا سرمایہ ہیں، آپ مجمع نظر ہیں، اور آپ کے ساتھ ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آج کی میری گفتگو صرف اور صرف آپ میرے مخاطب ہیں، باقی میرے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سماج کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ عزیز طلباء کرام، شہادت ایک مومن اور مسلمان یہ بخوبی جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز میری زندگی میں اور نہیں ہوگی اگر اللہ مجھے نصیب فرمائے۔ اور یقیناً یہ سب 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا انبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تربیت یافتہ جماعت کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس عظمت والی موت کو گلے لگانے کے لیے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کو گلے لگا لیا، اور پھر سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت کی دل میں کہ جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اور کرتے جائیے۔ یکم محرم الحرام کو ابھی آپ میرے بھائی کی زبان سے یہ سن رہے تھے، جناب سیدنا عمر فاروق نے اس شہادت کو گلے لگا لیا، اور پھر 18 ذی الحجہ کو اتنی عظمت کی اس موت کی، اس انداز کی، اس موت کے اس طریقے کی صحابہ کے دل میں جناب سیدنا عثمان ذو النورین نے 18 ذی الحجہ کو اس شہادت کی موت کو گلے لگا لیا۔ اس موت کی اتنی عظمت تھی کہ عمر کے میدان میں صحابہ نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے، شہادت کی اس عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے اس موت کو گلے لگایا۔ اتنی عظمت تھی اس موت کی، شہادت والی موت کی۔ کربلا کے میدان میں جناب سیدنا حسین اور پورا خاندان نبوت اپنے آپ کو شہادت کے منصب پہ فائز کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی اس کی عظمت کی دلیل ہم سے کیا مانگتا؟ آج بھی اس فتنے کے دور میں اگر مجبور مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے شوق شہادت، جذبہ جہاد اپنے دلوں میں بچھائے ہوئے ہیں، تو پھر تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ تو اپنی شہادت کو تلاش کر رہے ہیں، یہ شہادتیں انہیں پتہ نہیں شہادت کی صورت میں ملے گی۔ آج کے اس دور میں بھی جہاں جاؤ گے تمہیں ایک شہید اسلام ملے گا، جہاں تم قدم رکھو گے تمہیں اسلام کی عظمت کے لیے کٹنے والے جوان نظر آئیں گے، جہاں تم اپنی حق کو ایمان کی کیفیت میں اٹھاؤ گے تمہیں وہاں اپنا خون بہا کے، اپنا ہاتھ قدم کر کے اپنی قوم مسلم کا کل مستقبل سنوارنے والے نظر آئیں گے۔ لیکن اس کے آئیے تھوڑا سا قرآن کریم کی طرف یہ باتیں آپ عادت سے سنتے رہتے ہوئے ایمان کی تازگی کے لیے، اور یہ بات آپ کے دماغ کے دروازے پہ بطور دستک رکھنے کے لیے کہ یہ ایمان اور شہادت جو دامن نہیں، لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ایمان ہے تو شہادت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جن آیات کا سہارا لیا، اس سے بڑھ کے شہداء کی عظمت کے لیے اس کائنات میں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ آئیے قرآن کی ان آیات کا ترجمہ کر کے آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، دو طریقوں سے قرآن انسانیت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک یا الناس، قیامت کی صبح تک آنے والے انسان، اور دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے مخاطب ہونے کا ہے، اور وہ ایمان والوں سے مفسرین نے اس آمن کے لفظ پر جو نوٹ لکھے ہیں اتنے خوبصورت نوٹ ہیں، اگر
پیار اور محبت اتنے پیار سے ماں اپنے بچے سے مخاطب نہیں ہوتی جتنے پیار سے رب العالمین اپنے ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور علماء کی موجودگی عظمت شاہی وقتبی ورسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والناس بعد الموت۔ یہ واقعات اور میں نے قابل سے سیکھا ہے ایمان نام ہے یقین۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ کس پر اللہ پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ اور تمام سماوی کتابوں ورسلہ اور تمام رسولوں۔ ایمان نام ہے یقین۔ اگر آپ کی توجہ رہے یہ شہادت جڑی ہے یقین کے ساتھ اور یہ یقین کی دولت میں اس کے لیے آپ بہت بڑے دلائل نہیں پیش کرنا چاہتا۔ میرے والد رہے جمعرات کے دن گاؤں تشریف لایا اور ہر جمعرات کو ہمیں یقین ہوگا یہ کا اپنا ایک ذوق تھا، ہمارا ذوق نہیں۔ آج بھی میرے پاس تو سینکڑوں میں بازار کی کتابیں جن کا پہلا سفر کھولتا ہوں اس پر یہ جملے کندہ ان کے اس خوبصورت قلم اور الفاظ کے ساتھ کرواتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹے دعا دو عبدالسلام اس کتاب کے فلاں صفحے کا ضرور مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور سامعین ایک کتاب مجھے دی شہادت بڑی دلچسپ کتاب، میں نے اسے درجنوں نہیں سینکڑوں مرتبہ جب کبھی اداسی رات کی تاریکیوں میں بڑے مشاہدات میں یقین کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت اللہ شہاب کے ہاتھ ہے سفر نامہ بڑے عجیب جو ادیب ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے وہ تخیلات اتنے پرواز کر جاتے